انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ مسیحیت میں جنت کا کیا تصور ہے، یعنی بائبل مقدس جنت کے بارے ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ تو بائبل مقدس میں ہمیں پرانے عہد نامہ میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک جنت نما باغ یا ایک باغ نما جنت کا ذکر ملتا ہے جسے ہم باغ عدن کے نام سے جانتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لفظ جنت کی جگہ لفظ فردوس استعمال ہوا ہے، اور نئے عہد نامہ میں خاص طور پر اسے آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی اور کہیں نئی زمین اور نیا آسمان کے حوالے سے بھی منسوب کیا گیا ہے۔ اردو لفظ جنت، فارسی میں فردوس، انگلش میں پیراڈائز لفظ پیراڈیس سے ماخوذ ہے۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی ایک خوبصورت، شاہانہ اور عالی شان باغ کے ہیں، تاہم جدید عبرانی زبان میں اس کے معنی ایک آرچرڈ کے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں باغ عدن کو جنت سے ہی یا فردوس سے ہی مشابہ یا منسوب کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش میں ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، جسے ہم باغ عدن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا آسمان یا جنت یا فردوس میں کوئی فرق ہے؟ مسیحیوں کے لیے آسمان یا جنت یا آسمان کی بادشاہی اور فردوس، ان کا کم و بیش ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کہاں ہے اور کتنے ہیں؟ تو مسیحیت میں بائبل مقدس کے مطابق 3 آسمان ہیں، اور پہلا آسمان وہ جو جب ہم اوپر نگاہ کر کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج آسمان صاف ہے، یا آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آسمان پر بادل ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ آسمان ہے جسے پہلا آسمان کہا جا سکتا ہے جو فضا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا آسمان جسے ہم فلک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اجرام فلکی ہیں، یعنی چاند، ستارے، کہکشائیں اور یہ تمام اجرام فلکی فلک میں یعنی کہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا آسمان جو خدا کا گھر ہے، خدا کا مسکن ہے، جہاں خدا ہے اور اس کے مقدس فرشتے ہیں۔ اس تیسرے آسمان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 16 آیت میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، تمہارا باپ یعنی کہ خدا باپ جو آسمان پر ہے، یعنی وہ آسمان جہاں خدا باپ ہے، خدا ہے تیسرا آسمان۔ متی کی انجیل میں 6 باب کی 9 آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعائے ربانی سکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو یہ وہ آسمان، تیسرا آسمان جہاں خدا ہے۔ اب فرشتے بھی یہی ہیں خدا کے ساتھ۔ اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں متی 26 باب کی 36ویں آیت میں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں جا بجا ہمیں آسمان کے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں یوحنا عرف لکھتے ہیں کہ میں نے آسمان پر سے ایک فرشتے کو اترتے دیکھا، اور وہ بار بار اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ آسمان یعنی تیسرا آسمان ہے جہاں خدا اور اس کے مقدس فرشتے موجود ہیں، اور یہی وہ آسمان ہے جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا آسمان کہاں ہے جہاں خدا ہے سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی خدا یسوع المسیح۔ اب ہم خدا کے مسکن کو تیسرا آسمان کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کا ذکر ہمیں پالوس رسول کے ایک بیان سے ملتا ہے، جو وہ 2 کرنتھیوں اس کے 12 باب کی 2 سے 4 آیت میں بیان کرتے ہیں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ 2 کرنتھیوں 12ویں باب کی 2 سے 4 آیات تک۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا مسکن گویا تیسرا آسمان ہے۔ پالوس رسول کے نزدیک ہمارا اصل وطن یا ہمارا اصل گھر یہ زمین نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانی گھر ہے، وہ فردوس ہے، وہ جنت ہے، یا وہ خدا کی بادشاہی ہے جس میں
ہم ابدی زندگی خدا کے ساتھ مسیح کے ساتھ گزاریں گے۔ تو پھر خدا کی بادشاہی میں، خدا کی فردوس میں، جنت میں داخل ہونے والے کیا کریں گے؟ تو مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ جو خدا کی بادشاہی میں، فردوس میں، جنت میں داخل ہوں گے، وہ خدا کی پاکیزہ حضوری میں رہیں گے اور اس کے نام کی تمجید کریں گے، ستائش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ اس کے علاوہ جیسے پولس رسول لکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 12ویں آیت میں کہ ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب، وہ تمام باتیں خدا کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، گناہ اور نجات کے حوالے سے، وہ تمام باتیں جن کی ابھی ہمیں سمجھ نہیں، وہ تمام سوال جن کے جواب ابھی ہمیں معلوم نہیں، خدا کی بادشاہی میں، خدا کی حضوری میں جب ہم وہاں ہوں گے تو ان تمام رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے جب ہم خدا کی حضوری میں ہوں گے۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 12ویں آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں، اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ تو خدا کی حضوری میں، خدا کے فردوس میں ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو اس دنیا میں ہمیں پریشان کرتے ہیں، الجھن میں ڈالتے ہیں۔ زندگی، موت، زندگی کی مشکلات اور وہ تمام سوال جیسے ایوب نبی نے خدا سے پوچھے تھے، ان تمام سوالوں کا اور ویسے تمام سوالوں کا جواب ہمیں خدا کی حضوری میں پہنچ کر مل جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں، خدا کے فردوس میں، جنت میں کون لوگ ہیں جو داخل ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ہمیں خود خداوند یسوع المسیح کے فرمودات سے مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی لکھی ہوئی انجیل کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ 10ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح یوں فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اس کے علاوہ متی رسول کی لکھی ہوئی انجیل کے 25ویں باب میں بھی خداوند یسوع المسیح ہمیں 31ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ میں یہ تمام آیات آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، لیکن ان کا لب لباب یہی ہے۔ جیسے 35ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ باقی حوالہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں اور ان کا یہاں کیا مطلب ہے۔ تو گویا ایسے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، جنہوں نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی، دوسروں کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، تو گویا انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ بھلائی کی۔ ایسے لوگ ہی خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ لیکن اس سوال سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کون ہیں جو خدا کی فردوس، جنت یا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ مکاشفہ 22 باب کی 15ویں آیت، جادوگر، حرام خور، حرام کار، خونی، بت پرست اور چھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا یا گھڑنے والا خدا کی بادشاہی سے باہر ہی رہیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 9 سے 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے جو خدا کی بادشاہی کے حقدار نہیں ہوں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، اور اسی طرح کی اور برائیوں کا بھی یہاں ذکر ہے۔ اور سب سے حیران کن آیت، جسے بائبل کی سب سے نہ صرف حیران کن بلکہ خوفناک آیت بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو خود کو مسیحی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، مانتے ہیں، مسیح کا نام بھی لیتے ہیں، مسیح کے نام کی منادی بھی کرتے ہیں، مسیح کا کلام بھی سناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، متی رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 21ویں آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ یعنی خدا باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔
اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس آیت کو بائبل کی سب سے زیادہ حیران کن اور خوفناک آیت بھی کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ مسیحیوں کے لیے جنت کا تصور خدا کی نزدیکی، خدا کی حضوری اور خدا کی پاک حضوری میں اس کے ساتھ موجود ہونا اور اس کی پاک حضوری میں اس کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 3 آیت سے آگے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور وہ ان کا خدا ہوگا۔ مسیحیوں کے نزدیک یہ خدا کی جنت ہے جہاں خدا خود اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور خدا کے لوگ اس کے ساتھ سکونت کریں گے، اس کی پاک حضوری میں ہوں گے اور ہمیشہ اس کے نام کی ستائش کریں گے، تمجید کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 6 آیت میں خداوند یسوع المسیح یوحنا عارف کی معرفت یہ فرماتے ہیں، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا کہلائے گا۔ مکاشفہ 22ویں باب کی 7ویں آیت میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب یعنی بائبل مقدس کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، گویا وہی خدا کی بادشاہی کا حقدار اور وارث ہوگا۔ تو مسیحیت میں بائبل مقدس کے مطابق جنت کا تصور، فردوس کا تصور، خدا کی بادشاہی کا تصور، آسمان کا تصور یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی مقدس پاک حضوری ہے اور جو اس کے حکموں پر، مسیح کے احکام پر عمل کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے، خدا کی جنت کے، فردوس کے حقدار ہوں گے۔ مسیحیت میں جنت کا تصور خدا کی حضوری میں اس کے ساتھ ابدی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ خدا ہم سب کو اس قابل بنائے، یہ توفیق دے کہ ہمارا شمار ان میں ہو جن کا نام خدا کی کتاب حیات میں پایا جائے، تاکہ ہم بھی خداوند یسوع المسیح کے ساتھ خدا کی حضوری میں ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی آسمان کی بادشاہی میں قیام کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ Thank you for watching Injili Media. God bless you.